محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک خاتون نہیں، ایک فلسفہ، ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کبھی سیاست میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن حالات و واقعات نے انہیں سیاست کے منجدھار میں دھکیل دیا۔ ابھی ان کی عمر 25 سال اور کچھ ماہ کی ہی تھی جب ان کے والد گرامی ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کا چہرہ بھی کسی کو نہ دکھایا گیا اور انہیں گڑھی خدا بخش لاڑکانہ سندھ، جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، وہاں پر دفنا دیا گیا۔ اور دفنانے کے کچھ گھنٹے بعد ریڈیو پر ان کی پھانسی دیے جانے کی اور ان کے دفنائے جانے کی اندوناک خبر نشر کی گئی۔ آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ ایک 25 سال اور کچھ ماہ کی عمر کی نوجوان لڑکی جس نے ابھی زندگی کے نشیب و فراز کو اس طریقے سے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، جانا نہیں، اور اس پر یہ افتادہ آن پڑی ہے، وہ جیل میں اپنی والدہ کے ساتھ نظر بند، یعنی وہ کسی سے مل نہیں سکتے ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کو ایک جگہ پر کنفائن کیا گیا ہے، یعنی ان کو ایک ایریا میں ریسٹ ہاؤس جو کہ سیالہ کا تھا اس میں ان کو بند کیا گیا تھا۔ اور کیس کیا چل رہا تھا کہ ان کے فادر کو تختہ دار پر لٹکانا ہے، یعنی ان کے فادر کو مار دیا جانا ہے، اور اس مارنے کے عمل کو عدالت سے قانونی شکل دینی ہے، جس کو بعد میں جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا، جو کہ پریشر میں ان سے یہ فیصلہ دلوایا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی سمجھنے کے لیے انسان کو انسان ہونا ضروری ہے، پھر اس کا احساس زندہ ہونا ضروری ہے، پھر اس کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ کتنی عجیب و غریب زندگی محترمہ بے نظیر بھٹو کے آس پاس چل رہی تھی، اور وہ ایک تنہا نوجوان لڑکی جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اس کو فیس کر رہی تھی۔ اگر آپ افریقہ کے وائلڈ لائف کو جانتے ہو تو سیرنگیٹی اور ماسائی مارا یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر وائلڈ لائف جو ہے وہ پریڈیٹرز کے درمیان، یعنی شکار اور شکاری کے درمیان ایک جنگ کی سی کیفیت میں چلتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی حالات جو تھے وہ افریقہ کے جنگلوں یا صحراؤں یا اس کے ان میدانوں کی طرح جو سیرنگیٹی اور ماسائی مارا کے ہیں، اس سے بھی کچھ چند درجے برے ہی ہوں گے، اچھے نہیں تھے، جن کو ہم نے ایک اسکول جاتے ہوئے طالب علم کی نظر سے دیکھا بھی تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد پر جھوٹا الزام لگایا گیا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان پر دباؤ ڈال کر ان سے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ لیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 26 سال کی عمر اور تنہا، اور ان کے مخالف میں پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق، جو کہ اپنی 60 سال کی عمر کو پہنچنے کو تھے، اور ان کے ساتھ ان کے اور بہت سارے جرنیل ساتھی جو کہ ان کے ساتھ مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز ڈفرینٹ سٹیز میں تھے، ان سے وہ مقابلہ کر رہی تھی۔ ضیاء الحق کا یہ خیال تھا کہ بھٹو کو جب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا تو یہ لڑکی جس کا ابھی تجربہ نہیں اور جس کی ابھی عمر جو ہے وہ ناپختہ ہے اور اس کی سمجھ جو ہے وہ بھی ناپختہ ہے، وہ یقینی طور پر شکست تسلیم کر کے حواس باختہ ہو جائے گی اور کہیں جنگلوں میں ماری پھرے گی، جس کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ تو جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں
الجھا دیا۔ مقدمات بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی ایک ہمارے قانون میں دیا گیا پروسیس ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ نیچے کی عدالتوں میں نہیں بلکہ اوپر کی عدالتوں میں ہی شروع کیا گیا تاکہ اس کو جلدی جلدی نمٹا دیا جائے۔ ہم چشم تصور میں محترمہ بے نظیر بھٹو یا کسی لڑکی کو ذہن میں لائیے جس کی عمر ابھی 25 سال ہو اور اس کے والد کو مارنے کے لیے پورے کا پورا جنگل امنڈ آیا ہو، تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ پھر جس صبح یہ خبر نشر کی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر گڑھی خدا بخش لڑکانہ میں دفنا دیا گیا ہے، تو اس وقت اس بیٹی پر کیا گزری ہوگی؟ پھر ظلم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے۔ پھر بے نظیر کو باہر جانے کی آفر دی گئی، لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس کو آلموسٹ 10 ماہ تک، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 8 سے 9 ماہ تک ان کو کہاں رکھا گیا؟ سولیٹری کنفائنمنٹ، یعنی انہیں تنہا اکیلے نظر بند رکھا گیا۔ تصور کیجئے کہ گھر میں نہیں ہے، ایک سرکاری عمارت ہے جس میں ایک لڑکی جس کی عمر ابھی 25 سال ہے، اس کو وہاں پہ اس وقت رکھا گیا جب کہ اس کے فادر کو تختہ دار پر لٹکا کے بغیر اس کا چہرہ دکھائے اس کے کسی بھی خاندان کے فرد کو اس کو دفنا دیا گیا، تو وہ لڑکی ذہنی کشمکش اور کس پریشانی کے عالم سے گزری ہوگی۔ یہ ہے ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جو اس وقت ایک فولادی لڑکی کی طرح اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں اور طے کرتی ہیں کہ وہ اس مارشل آرٹ قوت کے خلاف لڑیں گی اور اپنے فادر کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس کم عمری سے ان بوڑھوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ گزار چکے ہیں اور تجربہ بھی رکھتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، ان سے وہ لڑنے کا ارادہ کرتی ہے۔ اور یہ کون سی لڑائی ہے؟ یہ جمہوری لڑائی ہے، کوئی دوسری لڑائی نہیں ہے۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے اور پھر تنزیہ طور پر اس پر طنز کرتے ہیں، ان کے لیے چند چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کون تھے؟ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جو کہ پاکستان کو 73 کا انہوں نے آئین دیا۔ پھر اس کے ساتھ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ملک کی عوام کو، اس ملک کی آرمی کو ایک سیلف رسپیکٹ دی، کیونکہ ملک اس وقت 2 لخت ہو چکا تھا اور 90,000 سے زائد ہمارے فوجی انڈیا کے قبضے میں تھے اور وہ ہتھیار ڈال چکے تھے۔ تو یوں شکست خوردہ قوم کو حوصلہ دینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے اس فوج کو اور اس قوم کو پھر سے سر اٹھا کے چلنے کا طریقہ سکھایا۔ اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی تو ان کو پتہ چلا کہ ایشیا میں ایک ابھرتی ہوئی اکانومی اور ایک طاقت ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اگر استوار کر دیے جائیں تو آنے والا وقت پاکستان کے لیے کوئی بہتر نوید لا سکتا ہے۔ اور یہ ابھرتی ہوئی طاقت اور اکانومی چائنا تھی۔ چائنا کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے دوستی کی، جو داغ بیل ڈالی، اس پر آج بھی وہی اتراتے ہیں جنہوں نے بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، یا ان کے پروڈکٹ یا بائی پروڈکٹ جو بعد میں سیاست میں آئے، وہ بھی چائنا سے دوستی کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا آغاز ذوالفقار علی
بھٹو شہید کر کے گئے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی عربیہ کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھا، انہوں نے عرب ورلڈ کے بڑھتے ہوئے معاشی رجحان کو دیکھا، تو انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ان ممالک میں امپلائمنٹ کے کئی رستے کھولے۔ تب تک یعنی ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے پاکستان سے کوئی دوسرے ممالک میں پیسے کمانے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ ہمارے ہاں جیسی بھی افرادی قوت تھی، جتنی تعلیم یافتہ تھی یا جتنی کم تعلیم یافتہ تھی، جتنی اسکلڈ تھی یا جتنی اسکلڈ نہیں تھی، تھے تو ہمارے وہی لوگ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں ایکسپورٹ کیا اور انہیں کہا کہ باہر سے آپ بہت سارا زر مبادلہ کما کے پاکستان کو دیں گے اور پاکستان جو ہے ایک اور راہ پر چلے گا، کیونکہ اس وقت تک ہندوستان ایٹمی دھماکے کر چکا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام کی داغ بیل ڈالی اور تنہا ڈالی۔ یہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو آواز کا حق دیا۔ اس سے پہلے لوگوں کو دبا دیا جاتا تھا، لوگوں کو جو نیچے طبقات کے لوگ تھے ان کی کہیں آواز نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آواز دی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار کے لیے عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیے، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے نواز شریف کی طرح انہوں نے کوئی کام نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری شان اور میرے ملک اور میرے عوام کی عزت کے خلاف ہے، ایسا کچھ نہیں ہو۔ تو اس کی بیٹی جو ابھی 26 سال کی نہیں تھی، تو اس کے والد کو جب لاڑکانہ میں کڑی خدا بخش میں دفنا دیا گیا اور پھر اسے 8 سے 10 ماہ تک اکیلے تنہا جیل میں رکھا گیا، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، نظر بند رکھا گیا، کوئی مل نہیں سکتا۔ تو اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان 60 سال اور 70 سال اور 80 سال کے جو ملک پر حکمران قبضہ کیے بیٹھے ہیں ان کے خلاف وہ لڑیں گی۔ تو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس فراست کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کی جرت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو ان کو کہا گیا جب وہ اپنی صحت کے لیے پاکستان سے باہر چلی گئیں کہ پاکستان واپس مت آئیے گا، لیکن پھر 1986 اپریل کا مہینہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں تو لاہور میں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایسا استقبال کسی کو پاکستان میں اور شاید پاکستان سے باہر بھی اتنا بڑا استقبال کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پھر آگے بڑھی اور 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، جسٹ 35 سال کی عمر میں۔ وہ دنیا کی ینگسٹ پرائم منسٹر تھی، مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون رہنما تھی اور پاکستان کی وہ یکجہتی کی علامت تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پھر 35 سال کی عمر میں اپنے سے 2 گنا عمر کے افراد کے مقابلے میں کھڑی تھی، لیکن ان کی حکومت مختلف الزامات لگا کر ختم کر دی گئی اور پھر پورا 90s کا عرصہ یعنی 91 سے لے کر 99 تک مختلف، کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تو کبھی نواز شریف کی حکومت، تو ان کو باری باری الزامات کے تحت نکالا جاتا اور پھر دوبارہ لایا جاتا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ یعنی پاکستانی عوام محترمہ بے نظیر بھٹو سے بدظن ہو جائیں اور سیاست سے بھی بدظن ہو جائیں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستانی عوام کے حق کے لیے لڑتی رہیں۔ پھر مشرف کا دور آ گیا تو محترمہ بے نظیر بھٹو سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیے۔ محترمہ نے صرف ایک ہی شرط رکھی کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی پر اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کی فیملی پر جو گناہوں نے الزامات لگائے ہیں
ان کو واپس لے لیجیے، یعنی آپ معافی مانگیے کہ آپ نے وہ غلط کیا، تو محترمہ بے نظیر آپ کے ساتھ دیکھے گی کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ لیکن جنہوں نے الزام لگائے تھے ان کے لیے وہ ماننا ممکن نہ تھا۔ لیکن جب حالات ان کے کنٹرول سے 2007 کے آس پاس یا 2006 کے اینڈ پر ہاتھ سے نکل رہے تھے اور طالبان اسلام آباد کے مکگلا کے پہاڑوں پر موجود تھے، تو ان کو مجبوراً وہ اپنی تمام غلطیاں ماننی پڑیں اور انہوں نے ایک NRO جاری کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو سے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے کہا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں اور انہوں نے آتے ہی سب سے یہ گزارش کی کہ پاکستان خطرے میں ہے اور ہمیں پاکستان کو اس خطرے سے نکالنا ہے۔ جب وہ واپس آئیں تو کراچی میں ان کا فقید الوصال استقبال کیا گیا اور سانحہ کارساز ہوا، جس میں کئی سو پیپلز پارٹی کے ورکرز اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو چاہنے والے شہید ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس حادثے میں بال بال بچیں اور انہوں نے کہا کہ جب یہ دہشت گرد کاروائیاں کرتے ہیں اور ہماری ایجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے تو یہ اس کو پریمپٹ کیوں نہیں کرتی، یعنی اس کو روکتی کیوں نہیں۔ لیکن کہا یہ گیا کہ ہم نے ان کو بنایا تھا، اب یہ ہمارے کنٹرول سے باہر۔ تو یہ سارے ان لوگوں کے کرتوت تھے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایک 25 سال کی لڑکی سمجھ کر لیٹ 70s اور ارلی 80s میں شکست دینے کے لیے اپنے عقل کے تانے بانے روز بنتے تھے اور روز اپنی جیت کا اعلان کرتے تھے۔ اب ان کی ہار یقینی ہو چلی تھی۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب نئے انتخابات کے لیے الیکشن کمپین چلانی شروع کی تو انہوں نے اپنے ہر جلسے میں یہ کہا کہ پاکستان کے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمارا ملک شدید خطرے میں ہے، ہمیں ایک جمہوری حکومت قائم کر کے اس ملک کو اس خطرے سے نکالنا ہے۔ لیکن پھر لیاقت باغ میں جلسے کے بعد انہیں گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک پاکستان اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا ہے۔ آج ان کی شہادت کو 15 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ 2007 میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا اور آج 2021 ہے۔ پاکستان کے لیے مشکل ترین حالات اب بھی ہیں، لیکن لیڈرشپ کی کمی ہر جگہ محسوس ہو رہی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جرأت کو سلام کہ انہوں نے بہت کم عمری میں اس ملک کے ان اپنی عمر سے 2 گنا اور 3 گنا بڑے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کیا اور وہ آخری وقت تک بہادری اور جرأت سے لڑتی رہی۔ وہ ایک فلسفہ حیات ہے، ان کو سمجھنے کے لیے بہت دل گردے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے آنکھوں پر سبز رنگ کا چشمہ لگایا ہو ان کو نیلا، پیلا اور سفید کیسے دکھائی دے سکتے ہیں؟ اس لیے بھٹو زندہ ہے، کیونکہ بھٹو نے جان پاکستان کے لیے دی ہے، نہ کہ کسی ذاتی مفاد کے لیے دی۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور ان کی گناہوں کو تلافی فرمائے۔ ہم ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں اور جنہوں نے ان کے خلاف کام کیا ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔